المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ دروس میں ہم نے منظومۃ الزمزمی کی چوتھی ایکت سے متعلق مباحث کے مطالعہ کا آغاز کیا تھا۔ تو جہاں تک چوتھی ایکت کا تعلق ہے، جو کہ ہماری سلسلۃ المتون کے صفحہ نمبر 25 پہ شروع ہوتا ہے، العقد الرابع، اس کا عنوان ناظم رحمہ اللہ نے قائم فرمایا ہے ما یرجع الی الالفاظ، کہ وہ مباحث جن کا تعلق قرآن مقدس کے الفاظ کی تفہیم کے ساتھ ہے۔ تو اس سے پہلے بھی میں متعدد بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں گے اس کتاب کو، اس متن کو سامنے رکھیں، ایک بہت ہی خوبصورت ترتیب کے ساتھ ناظم رحمہ اللہ نے مباحث کا تذکرہ فرمایا ہے۔ شروعات میں نزول سے متعلق مباحث کا تذکرہ آیا، یعنی اول کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوئی، تو اس نزول سے متعلق جو مباحث ہیں، چاہے وہ 7 احرف سے متعلق ہو، وحی کی کیفیات سے متعلق یعنی مباحث ہوں، یا یعنی وحی کے اوقات سے متعلق مباحث ہوں، وہ پہلے باب میں پہلے ایکت میں آ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اب آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ اپنے رب کا نازل کردہ پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ اب یہ قرآن مقدس امت میں کیسے منتقل ہوا ہے، کیسے 14 صدیوں سے مستقل یہ قرآن اپنی اصل صورت میں منتقل ہوتا چلا آیا ہے، اس سے متعلق مباحث کو ہم نے آگے چل کر دوسرے ایکت میں دیکھا۔ اب قرآن منتقل ہوا، آپ تک پہنچا، تو سب سے پہلے قرآن کی ادائیگی کے ساتھ متعلق جو مباحث ہیں، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم التجوید، تجوید سے متعلق مباحث، قرآن کی قرات سے متعلق مباحث، وہ ہم نے دیکھے۔ اب اس کے بعد آپ نے قرآن کو پڑھنا بھی سیکھا۔ قرآن کے پڑھنے کے بعد اب قرآن کے سمجھنے کا مرحلہ ہے، تو جو کہ ناظم رحمہ اللہ نے چوتھی ایکت میں قرآن پاک کے الفاظ کی تفہیم کے ساتھ متعلق جو مباحث ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ تو فرمایا اس میں کتنے عنوان ہیں؟ وہی 7، یعنی اس میں 7 مباحث ہمارے سامنے آئیں گے، جس میں پہلے 2 کیا تھے؟ الغریب والمعرب، قرآن کے غریب اور معرب الفاظ کا تذکرہ، جس کا ہم نے تفصیل سے مطالعہ اس سے پہلے کیا ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم میں کیا بیان فرمایا گیا؟ المجاز، قرآن کے الفاظ کے ساتھ متعلق جو ایک اہم ترین بحث ہے، وہ مجاز کی بحث ہے۔ تو مجاز سے متعلق کہ مجاز کس چیز کو کہا جاتا ہے، اس کے متعلق علماء کے درمیان کیا اختلاف، کیا آراء پائی جاتی ہیں، اس کو بھی ہم نے دیکھا۔ اور پچھلے درس میں، گزشتہ درس میں جو ہم نے بات پڑھی تھی کہ وہ علماء جو قرآن مقدس میں مجاز کے واقع ہونے کے قائل ہیں، ان کے نزدیک انواع المجاز، مجاز کی کون کون سی قسمیں ہیں، وہ بھی ہم نے تفصیل سے الحمدللہ گزشتہ درس میں پڑھا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم اس چوتھی ایکت کی چوتھی بحث جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے، جس کا عنوان ناظم رحمہ اللہ نے قائم فرمایا النوع الرابع المشترک، قرآن مقدس کے مشترک الفاظ کا تذکرہ۔
مشترک سے کیا مشترک کا مطلب کیا ہے، مشترک الفاظ کنہیں کہا جاتا ہے، اس کی طرف میں انشاءاللہ آؤں گا۔ تو بنیادی طور پر آج کے درس کا جو ہمارا موضوع رہے گا وہ کیا ہے، قرآن مقدس کے مشترک الفاظ کی تفہیم کا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ تو ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرء وویل ند والمولا جرا تواب الغی مضارع ورا، یعنی یہ یہاں پر الفاظ کا مجموعہ ناظم رحمہ اللہ نے مثال کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ قرآن مقدس کے مشترک الفاظ میں شامل ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے کہ مشترک سے کیا معنی ہے، مشترک الفاظ کن الفاظ کو کہا جاتا ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں الوجوہ والنظائر کے باب میں بیان فرماتے ہیں کہ ان ابن فارس، کہ امام ابن الفارس جو مشہور لغوی عالم ہیں، وہ اپنی کتاب فقہ اللغہ میں فرماتے ہیں وقد حدہ اہل الاصول بانہ اللفظ الواحد الدال علی معنیین مختلفین فاکثر دلالۃ علی السواء عند اہل تلک اللغہ۔ فرماتے ہیں کہ مشترک الفاظ یہ وہ الفاظ ہیں جہاں پر ایک ہی لفظ متعدد معنی دیتا ہو، یعنی ایک ہی لفظ متعدد معنی کا حامل ہو۔ اور یہ بات جو ہے کہ ہمیں کیا سمجھنی ہے، لفظ تو ایک ہوتا ہے، اب اس میں دو یا دو سے زائد بھی یعنی معنی ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پر کون سا لفظ یعنی اس سے کیا مراد کہاں پر ہے، کون سا معنی ہم راجح لیں گے، کون سا معنی مرجوح معنی میں آئے گا، یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوگا کہ سبھی کے سبھی معنی راجح بھی ہوں گے، تو انشاءاللہ اس کی طرف ہم آئیں گے۔ تو مشترک الفاظ قرآن مقدس کے وہ الفاظ ہیں کہ لفظ تو ایک ہی ہو لیکن اس کے معنی متعدد ہوں، اس کے معنی متعدد ہوں۔ اس کا برعکس استعمال ہوتا ہے جو کہ ہماری اگلی بحث ہے، مترادف الفاظ۔ مترادف الفاظ وہ ہیں جو الفاظ تو مختلف ہوں لیکن معنی ایک جیسے ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی دو قسم کے الفاظ ہیں، ایک مشترک میں کیا ہوتا ہے، لفظ ایک ہے لیکن اس لفظ کے متعدد معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ مترادف میں کیا ہے کہ معنی ایک ہی ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ مشترک الفاظ کے حوالے سے جو بات ہمیں سمجھنی ہے، سب سے پہلی بات عربی لغت کی ایک خاص شان جہاں تک تعلق ہے، سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لسان العربی اوسع الالسنہ مذہبا واکثرها الفاظا ولا نعلمه يحيط بجميع علمه انسان غیر نبی۔ فرماتے ہیں عربی لغت کا جہاں تک تعلق ہے یہ بہت ہی وسیع ترین زبان ہے، بہت ہی وسیع زبان ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے الفاظ بھی بہت زیادہ ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ کسی زبان کا مکمل احاطہ کوئی انسان کر سکتا ہو سوائے کسی پیغمبر کے۔ تو یہاں پہ ایک بات بنیادی طور پر جو سمجھنی ہے کہ قرآن مقدس کے الفاظ کا جہاں تک تعلق ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کس اعتبار سے کہ الفاظ بہت زیادہ ہیں، الفاظ بہت زیادہ، یہاں تک کہ امام ابن فارس رحمہ اللہ یعنی فخر کے ساتھ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، الاشباح والنظائر ان کی ایک کتاب ہے، فرماتے ہیں کہ جہاں تک اجمیوں کا تعلق ہے، اجمیوں کے پاس مثال کے طور پر شعر کے لیے ایک لفظ ہے، اور ہمارے پاس عربوں کے پاس شعر کے لیے 100 سے زیادہ الفاظ کا بیان کرنا ممکن ہے۔ یعنی ہمیں ایک خیال رکھنا ہے کہ الفاظ کی بہت زیادہ وسعت پائی جاتی ہے۔ اب ان الفاظ کو اس طریقے پر استعمال کرنا کہ قرآن مقدس سب سے بلیغ اور فصیح ترین یعنی عربی لغت کے طور پر سامنے آ جائے، تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اب اس سے بڑھ کر معجزہ کیا ہے کہ آپ ایک لفظ کو استعمال کرتے ہیں اور اسی ایک لفظ سے متعدد معنی برآمد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی طرف میں انشاءاللہ آؤں گا۔ دیکھیے میں لفظ کو استعمال کر رہا ہوں اپنی بات کو منتقل کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے اس کے لیے یعنی کتنا زیادہ فصیح بلیغ انسان کا ہونا ضروری ہے کہ آپ ایک ہی لفظ کو متعدد معنی میں استعمال کر سکیں اور اس کی فصاحت، کلام کی فصاحت پر کوئی فرق نہ آتی ہو۔ دیکھیے ریپیٹیشن، تکرار، کلام میں تکرار جو ہے وہ کلام کا عیب تصور کیا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک ہی بات بار بار دہرا رہے ہیں، ایک ہی یعنی الفاظ آپ کی ووکیبلری کم ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ آپ کی لغت کا نقص قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک آپ دیکھیں گے
قرآن مقدس کا ایک عجیب معاملہ یہ بھی ہے کہ ایک ہی لفظ کو کبھی کبھار متعدد معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس طور پر کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت میں کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوتی. یعنی مشترک الفاظ کو سمجھنے کا یعنی اس بحث کو سمجھنے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن مقدس کے معجزہ، قرآن مقدس کی بلاغت پر بھی ایک اہم اشارہ کرتا ہے. تو بہرحال اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے اسی الاتقان میں الاشباہ والنظائر کی بحث میں، الوجوہ والنظائر کی بحث میں فرماتے ہیں وَقَدْ جَعَلَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاءِ مُعْجِزَاتِ الْقُرْآنِ حَيْثُ كَانَتِ الْكَلِمَةُ الْوَاحِدَةُ تَنْصَرِفُ إِلَىٰ 20 وَجْهًا وَأَكْثَرَ وَأَقَلَّ وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْبَشَرِ. فرماتے ہیں امام سیوطی رحمہ اللہ کہ بہت سے علماء نے اس بحث کو مشترک قرآن میں مشترک الفاظ کے استعمال کو قرآن مقدس کا ایک معجزہ ہونا قرار دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھار قرآن مقدس کا ایک لفظ 10 یا 10 سے زیادہ معنی میں استعمال ہوا ہے، اور یہ کسی انسان کے کلام میں ممکن کہ آپ ایک ہی لفظ سے اتنے معنی برآمد کریں اور اس کے بعد آپ کے اس یعنی کلام کی فصاحت میں کوئی کمی واقع نہ ہو. فرماتے ہیں یہ قرآن کے لغوی اعجاز کا ایک اہم مسئلہ ہے. اب اس کے بعد کہ یہ یعنی اشتراک اللفظی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ اتنی اہم بحث ہے کہ اس کے ساتھ یعنی چاہے متقدمین علماء ہو، متاخرین ہو یا معاصر ہو علماء نے مستقل تصنیفات اس موضوع پر یعنی لکھی ہیں، جن میں سے جو قدیم ترین یعنی تصنیف جو کہ محفوظ ہے. بہت ساری کتابیں ہیں جن کا تذکرہ تو کیا گیا ہے لیکن وہ محفوظ نہیں رہ سکی. مثال کے طور پر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور شاگرد تھے امام اکرمہ کی طرف بھی یعنی اس باب میں کتابیں منسوب کی جاتی ہیں، لیکن وہ محفوظ نہیں ہیں، وہ منتقل نہیں ہو سکی. تو جو قدیم ترین کتاب محفوظ، منتقل اور شائع شدہ ہے وہ امام مقاتل ابن سلیمان رحمہ اللہ کی کتاب الاشباہ والنظائر کے نام سے ہے. امام مقاتل ابن سلیمان کی وفات 150 ہجری میں ہوئی. 150 حدیث کے باب میں تو انہیں غیر الصدوق سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ مقاتل ابن سلیمان کا علمی مرتبہ بہت بلند ہے. بہرحال امام مقاتل ابن سلیمان کی کتاب کیا ہے؟ الاشباہ والنظائر. ان کی وفات 150 ہجری میں ہوئی تھی. اس کے بعد ایک اہم کتاب ہے تحصیل نظائر القرآن. تحصیل نظائر القرآن، اس کے مؤلف حکیم ترمذی جن کی وفات 320 ہجری میں ہوئی، اور یہ کتاب طبع شدہ بھی ہے، 1970 میں شائع ہو چکی ہے قاہرہ سے. اسی طرح امام ثعلبی رحمہ اللہ جو مشہور لغوی عالم ہیں، ان کی کتاب بھی الاشباہ والنظائر کے نام سے اس باب سے متعلق جو شائع شدہ ہے. اسی طرح امام عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب نزہۃ اعین النواظر فی علم الوجوہ والنظائر. اسی طرح امام سیوطی رحمہ اللہ نے اتقان میں اپنی طرف ایک کتاب کا تذکرہ کیا ہے، جس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں وقد افردت. اور امام سیوطی کا ایک خاص امتیاز ہے کہ بہت کم جگہ پر آپ کو کوئی ایسی بحث ملے گی جہاں امام سیوطی رحمہ اللہ اپنے کنٹریبیوشن کا تذکرہ نہ کریں. بہرحال فرماتے ہیں وقد افردت فی ھذا الفن، میں نے اس فن سے متعلق بھی ایک مستقل تصنیف لکھی ہے جس کا میں نے نام کیا دیا ہے؟ معترک الاقران فی مشترک القرآن. معترک الاقران فی مشترک القرآن. لیکن جہاں تک میں نے اس کے متعلق یعنی تلاش کی تو یہ کتاب شائع نہیں ہو چکی ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی مخطوطے کی صورت میں بھی شاید کہیں موجود نہیں ہے، واللہ عالم. تو بہرحال امام سیوطی نے الاتقان میں اس کتاب کا تذکرہ کیا ہے. اب دیکھیں اس بحث کو سمجھنے سے پہلے الفاظ سے متعلق ایک خاص یعنی چیز کا سمجھنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ کبھی جب لفظ بنایا جاتا ہے کسی زبان میں، لفظ کو جب وضع کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یا تو وہ لفظ اپنے اصل معنی میں معروف ہوتا ہے، جس چیز کے لیے وہ لفظ بنایا گیا تھا اسی معنی میں معروف ہو جاتا ہے، یا کبھی کبھار زمانہ گزرتے گزرتے یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس معنی میں یا تو وسعت پیدا ہو جاتی ہے یا یہ لفظ اپنے اصل سے ہٹ کر کسی دوسرے معنی میں زیادہ معروف ہو جاتا ہے. اس اعتبار سے ہمیں خیال رکھنا ہے کہ الفاظ کے معنی میں جو تطور کا یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھار
لوگ ان مباحث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یعنی فقہ کے مباحث میں الجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بنیادی طور پر کیا مسئلہ ہے, اگر آپ, میں اس سے پہلے بھی بہرحال عرض کر چکا ہوں کہ اگر ہم اپنی یہاں کشمیری زبان کا بھی یعنی جائزہ لیں, بہت سارے الفاظ جو 100 سال 150 سال 200 سال پہلے استعمال ہوتے تھے وہ یا تو متروک ہو چکے ہوتے ہیں یعنی چھوڑے لوگ بھول جاتے ہیں, یا ایک زمانے میں وہ بالکل ایک معنی میں استعمال ہوتے تھے اور آگے چل کر اب بالکل اس کا معنی الٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہمیں یاد رکھنا ہے کہ لغت میں ہمیشہ اس قسم کا یعنی احتمال موجود رہتا ہے کہ لفظ اپنی اصل سے ہٹ کر کسی دوسرے یعنی معنی میں معروف ہو جاتا ہے. یہ بات میں کیوں میں کہہ رہا ہوں, دیکھیے اشتراک لفظی کو سمجھنا ہے. لفظ تو ایک ہی ہوگا لیکن معنی متعدد کیسے پیدا ہو جاتے ہیں. لفظ اگر ایک ہی تھا متعدد معنی کیسے پیدا ہو گئے. ہم نے اس کی ایک مثال دیکھی اس سے پہلے کہ اگر ہم کہیں الاسد, مجاز کی بحث میں ہم نے پڑھا, اگر ہم اسد کا کلمہ استعمال کرتے ہیں تو اپنی وضع کے اعتبار سے جب کہ یہ لفظ بنایا گیا تو یہ ایک خاص جانور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنایا گیا, لیکن لغت میں یعنی اضافے کے ساتھ یعنی لغت کے استعمال میں پھر کبھی کبھار اسد کا کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, یعنی کسی زبردست خطیب کے لیے بھی. رأیت اسدًا یخطب, میں نے شعر کو خطبہ دیتے ہوئے سنا. شعر خطبہ وہ انسان کے لیے یعنی جو فصیح البیان یعنی خطیب ہوتا ہے اس کے لیے بھی. بات کیا سمجھ آئی, اسد تو لفظ ایک ہی ہے, لیکن اگر ہم اپنے اصلی معنی میں دیکھیں تو جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے, اگر مجاز کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ کسی زبردست فصیح یعنی بلاغت والے انسان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. سمجھ کے آئی بات کہ لفظ کبھی کبھار اصل میں کیا ہوتا ہے اپنی اصل کسی خاص چیز پر دلالت کے لیے بنا گیا ہوتا ہے, لیکن زمانے کے بڑھنے کے ساتھ یا تو وہ لفظ زیادہ عام ہو جاتا ہے, اس میں اور نئے معنی شامل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایک ہی لفظ میں معنی کا اشتراک پیدا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں, کبھی کیا ہوگا کہ لفظ دلالت کرتا ہوگا علی معنی معین عام فیتقادم الزمن بتناسی المعنی العام لتستعمل الکلمہ فی معنی خاص. کبھی لفظ ہوتا ہے وہ عام کسی چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے, لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ وہ کسی خاص معنی میں مقید ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں یعنی صلاح کا لفظ, صلاۃ کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ کوئی نیا لفظ تو نہیں ہے, عربی لغت میں پہلے سے استعمال ہوتا تھا. اگر ہم اس کے لغوی معنی دیکھیں لغت میں تو یہ کس کے لیے استعمال ہوتے تھے, الدعا. لغت میں یہ دعا کے معنی میں استعمال ہوتا تھا, عربوں کے یہاں اسی معنی میں معروف تھا. لیکن اسلام کی دعوت کے شروع ہونے کے بعد لفظ صلاح ایک خاص معنی میں محصور ہو گیا. بات سمجھ آ رہی ہے. اگر ہم یہاں پہ کہیں صلاۃ تو بہت کم ہے جس کا ذہن دعا کی طرف جائے گا. صلاۃ کے ذریعے سے ہمارا ذہن کہاں کی طرف جائے گا, ایک خاص عبادت کی طرف. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ یعنی حج کا تذکرہ, لفظ حج کا جہاں تک تذکرہ تعلق ہے, معنی فی الاصل, اصل میں اس کا کیا معنی ہے, قصد الشیء والاتجاہ, کسی چیز کا یا کسی طرف کا ارادہ کرنا. ٹھیک ہے, تو پھر اسلام کی دعوت کے یعنی وجہ سے یہ لفظ ایک خاص معنی میں معروف ہوا, یعنی قصد بیت اللہ الحرام, یعنی اللہ رب العزت کی یعنی بیت اللہ کی قصد کرنے کو, یعنی اس کے لیے یہ لفظ خاص طور پر استعمال ہونے لگا. یہاں تک کہ حج اب اسی معنی میں معروف ہوا اور اس کے اصل جو معنی ہیں وہ یا تو بہت کم استعمال ہوئے یا تو وہ لوگوں کے ذہن سے چھوٹتے چلے گئے. بات سمجھ آ رہی ہے. یہ بات میں کیا سمجھا رہا ہوں آپ کو, ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ اشتراک سے معنی یہ ہے کہ ایک ہی لفظ کے متعدد معنی ہوتے ہیں. یہ متعدد معنی کیسے پیدا ہوتے ہیں, کیوں پیدا ہوتے ہیں, اس کی یعنی کچھ وجوہات میں سمجھا رہا ہوں. اتنی ہی نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی متعدد وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ زمانے کی یعنی آگے بڑھنے کے ساتھ لفظ جو اپنی اصل میں بنا تھا اس میں کچھ اضافی معنی شامل ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اصل معنی پیچھے رہ جاتا ہے اور اضافی معنی غالب آ جاتے ہیں. بات سمجھ آئی. تو انہی چیزوں کا تذکرہ یعنی قرآن مقدس میں کیا ہے
کہ ایک ہی لفظ متعدد معنی میں استعمال ہوا ہے. اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان میں بہت سارے ایسے الفاظ کا تذکرہ کیا ہے کہ لفظ تو ایک ہی ہے لیکن قرآن میں اس کو متعدد معنی میں استعمال کیا گیا. مثال کے طور پر کلمۃ الخدا، خدا کا جہاں تک تعلق ہے لفظ کیا ہے؟ لفظ ایک ہے، لیکن قرآن مقدس میں یہی ایک لفظ 17 مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے. کتنے؟ 17. اور میں یہی بات عرض کر چکا ہوں کہ دیکھیے یہ ایک تو ہے تکرار کا مسئلہ کہ انسان لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس الفاظ کی کمی ہے یا وہ کلام کا عیب ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں سمجھنا ہے کہ خدا کو قرآن مقدس نے استعمال کیا اور اس کے بعد یہ چیلنج دیا کہ قرآن کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے. اس جگہ خدا کے بغیر کوئی لفظ، دوسرا لفظ معجزے کی ضروریات کو، فصاحت و بلاغت کی ضروریات کو پورا کر ہی نہیں سکتا، جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. کس کے ضمن میں؟ اعجاز القرآن. جب ہم نے پڑھا اعجاز القرآن میں ہم نے اعجاز البلاغی تفصیل سے پڑھا تو وہاں پہ کیا ہے؟ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت، بلکہ ہم نے یہ پڑھا کہ قرآن مقدس کا لفظ اپنی جگہ پر، ٹھیک ہے، جہاں پر وہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کا چیلنج ہے کہ وہاں پر کوئی دوسرے لفظ کے ذریعے آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تو میں اس وقت میں نے تفصیل سے سمجھایا تھا کہ قرآن کا ایک ایک لفظ بھی اپنی جگہ پر معجزہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی طرح یہاں پہ دیکھیے معجزے کی یہ صورت ہے کلمۃ الخدا. لفظ تو ایک ہی ہے، خدا کتنے معنی میں استعمال ہوا ہے؟ 17 معنی میں. اسی طرح امام سیوطی نے الذکر کا تذکرہ کیا ہے، اس میں بھی تقریباً جہاں تک میری یادداشت جاتی ہے 20 مختلف معانی کا تذکرہ کیا ہے. تو بہرحال دیکھیے مثال خدا کا جہاں تک تعلق ہے، ہم کیا پڑھتے ہیں نماز میں؟ اہدنا الصراط المستقیم. لفظ خدا ہے لیکن اس کے معنی کیا ہے؟ الثبات. اے رب ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائی. ٹھیک ہے، اہدنا یہاں پر ثبات کے معنی میں. اب دیکھیے دوسرا اولئک علی ھدی من ربہم، یہاں بیان کے معنی میں استعمال ہوا. والدین ان الہدی ھدی اللہ، بے شک دین جو اللہ کی نگاہوں میں پسندیدہ ہے، ہدایت کا جو راستہ ہے وہ اللہ کی ہی ہدایت ہے، اسلام ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح چوتھے معنی میں الایمان ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدی، یہاں پر خدا ایمان کے معنی میں استعمال ہوا. اسی طرح دعا وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو لوگوں کو دعوت دیتے تھے ہمارے حکم سے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر برابر 17 معنی کا میں نے یہاں پہ سلائڈس میں جمع کیا ہے، تو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. مراد کیا ہے کہ لفظ ایک ہی ہے، لفظ ایک ہی ہے، لیکن اشتراک کے معنی کے اعتبار سے اس میں کتنے 17 مختلف معنی شامل ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ آپ دیکھیں قرآن کے لیے بھی وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، یہاں قرآن کے لیے استعمال ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا فرمائی. یہاں اس سے مراد تورات ہے، یعنی خدا کے ذریعے قرآن کے معنی بھی بیان کیے گئے، خدا کے ذریعے تورات بھی مراد ہے. ٹھیک ہے. خدا کے ذریعے حجت مراد ہے، توحید مراد ہے، سنت مراد ہے، اصلاح مراد ہے، الہام مراد ہے، توبہ مراد ہے. یعنی یہ سبھی معانی صرف ایک ہی لفظ سے برآمد ہوتے ہیں. اور اس چیلنج کے ساتھ کہ کسی ایک بھی لفظ کو آپ اصلی مقام سے ہٹا کر کسی دوسرے لفظ سے ریپلیس کرنا چاہے تو قرآن مقدس کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم لوگ ہرگز بھی ایسا نہیں کر پاؤ گے. بہرحال اس ساری بحث کو سامنے رکھتے ہوئے ناظم رحمہ اللہ نے جو 2 اشعار میں جمع فرمایا ہے، اسی لیے ہم بارہ کیا کہتے ہیں، یہ متن جو ہوتا ہے یہ معانی کا خزانہ ہوتا ہے. یعنی مختصر الفاظ میں بڑے بڑے مباحث کو جمع کرنا متن کی ہی خوبصورتی ہوتی ہے. بہرحال ناظم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، قرء وویل ند والمولا جرا تواب الغی مضارع ورا. سب سے پہلی بات قرء
سے کیا مراد ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 اللہ رب العزت فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ، اور جہاں تک طلاق شدہ عورتوں کا تعلق ہے وہ طلاق کے بعد اگلا نیا نکاح کرنے سے پہلے کب تک انتظار کریں گی؟ ثلاثۃ قروء، 3 قروء تک۔ اب جہاں تک لفظ قروء کا تعلق ہے یہ استعمال ہوتا ہے حیض کے لیے بھی، یہ استعمال ہوتا ہے طہر کے لیے بھی، یعنی اب یہاں پہ دیکھیں دونوں معنی کا احتمال ہے کہ خاتون انتظار کرے گی کس کا؟ 3 حیض کا انتظار کرے گی یا 3 طہر کا انتظار کرے گی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لفظ ایک ہی ہے، معنی دونوں کا احتمال ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ سامنے آئے گا کہ معنی تو متعدد ہیں، لیکن اب اس معنی میں سے کون سا معنی راجح ہے، کون سا معنی مرجوح ہے، آیت میں شارع کی مراد کیا ہے، اسی کو سمجھنے کے لیے اصول فقہ کے قواعد کو پڑھا جاتا ہے، اور اس کی تقیید کے لیے ہی آگے انشاءاللہ ہم 5ویں جو بحث آئے گی، 5ویں عقد العقد الخامس، اس میں ناظم رحمہ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ما یرجو الی مباحث المعانی المتعلقہ بالاحکام، ان الفاظ سے احکام کے استنباط کا طریقہ۔ دیکھیے یہاں پر قروء کا مسئلہ ہمارے سامنے آیا، اب اگر طالب علم نہیں ہے وہ ان اصول و ضوابط سے آگاہ تو پھنس گیا۔ قروء سے یعنی حیض مراد لیں یا طہر مراد لیں، اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے گا وہ 5ویں بحث میں بھی آئے گا انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ آپ اصول فقہ میں بھی تفصیل سے ان مباحث کو پڑھتے ہیں۔ اچھا ضمنی طور پر مجھے یاد آیا، دیکھیے اس کی خوبصورتی کیا ہے، ہم پڑھتے ہیں قرآن کے الفاظ میں، کبھی کبھار لوگ یعنی جہالت کی وجہ سے شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن مقدس کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ علق کا جہاں تک لفظ ہے تو علق کا ابھی اگر آپ پرانی سبھی یعنی تفاسیر کو اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں خون کا لوتھڑا، خون کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے خون کا لوتھڑا، لیکن اس زمانے میں جب کہ علم الجنین ایمبریولوجی کے سائنس میں یعنی ترقی ہوئی تو اس علقہ سے متعلق مزید کچھ معنی سامنے آئے، ٹھیک ہے۔ پروفیسر کیتھ مور جو کہ علم الجنین کے معروف یعنی سائنسدان ہیں، تو ان نے کچھ اور معنی کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا علقہ معلق جیسے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے نکلا ہے وہ چیز جو لٹکی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، یا جو وہ ہوتا ہے لیچ جس کو ہم کشمیری میں درک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو خون چوسنے والا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس لفظ میں انہوں نے جب لغت کو دیکھا، علقہ لفظ جو ہے اس میں ان سبھی معنی کا احتمال ہے، اس میں سبھی معنی کا احتمال ہے کہ علقہ سے مراد خون کا لوتھڑا بھی ہے، علقہ سے معنی چپکنے والی چیز بھی ہے، لٹکنے والی چیز بھی ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کے رحم میں جب یہ بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے تو خون کا لوتھڑا وہ بھی اس کی ایک یعنی صورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو بالکل چپکا ہوتا ہے، اور اپنی غذا کہاں سے برآمد کرتا ہے؟ ماں کے خون سے اپنی غذا کو حاصل کرتا ہے۔ یعنی اب دیکھیں علقہ کہ ایک زمانے میں اتنے ہی معنی معلوم تھے، ٹھیک ہے، اب اس زمانے میں جب معنی مزید کھلے تو یہ احتمال ہے کہ علقہ کے اس معنی کو مزید واضح کیا جائے۔ تو لوگ کبھی کیا کہتے ہیں دیکھیں ان مولویوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کو اصلی معنی پتہ نہیں ہے، اب جو علم ترقی کر رہا ہے تو یہ ہر ایک چیز کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں جب ہم نے اعجاز القرآن پڑھا تھا اس وقت میں نے اس بات پہ تنبیہ کی تھی کہ ایک رویہ تو یہ ہے کہ سائنس کو یعنی بنیاد بنا کر سائنس کی ترازو میں قرآن کو تولنے کی کوشش کریں، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن کی ہر ایک بات سائنس کے ذریعے سے ثابت ہو جائے، ہرگز ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یعنی یہ بات بھی بالکل واضح اور سمجھنے کے اعتبار سے بالکل واضح ہے مسئلہ کہ کوئی معنی جو ابھی تک چھپے ہوئے تھے، معلوم نہیں تھے لوگوں کو، وہ معنی ظاہر ہوئے، اس کے بعد بغیر کسی تکلف کے اگر قرآن کے الفاظ سے وہ دلالت ثابت ہو رہی ہے تو اس دلالت کو اختیار کرنے میں کوئی مسئلہ۔ کھینچ تان کا جہاں تک تعلق ہے کہ آپ زبردستی
جو ابھی جس بارے میں سائنس بھی ابھی شک میں ہو، آپ اس کو بھی قرآن سے برآمد کرنے کی کوشش کریں. آپ کوانٹم فزکس کو قرآن سے برآمد کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، آپ نئے نئے جدید فلسفوں کو قرآن سے برآمد کرنے کی کوشش کریں. تو یہ عبث اور لا یعنی حرکت ہے. لیکن جہاں تک جو بات میں سمجھا رہا ہوں، اللہ کا جہاں تک ہمارے پاس وہ معنی معلوم تھے تو اس کو مفسرین نے بیان کیا. اب اس زمانے میں کچھ مزید معنی کا انکشاف ہوا، اگر قرآن کی واضح دلالت اس پر ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس کو اختیار کریں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں ایک تو لفظ قرو کا جہاں تک تعلق ہے یہ بھی یعنی مشترک الفاظ میں سے ہے. اس کے بعد ویلن، اس کے بعد کیا ہے دوسرا لفظ؟ ویلن. ویل لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ قرآن مقدس میں عذاب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور جہنم کی ایک وادی کے لیے بھی استعمال. فویل للمصلین یا ویل للمطففین، یعنی دو عذاب کا بھی یعنی معنی اس میں ہے اور اس میں جہنم کی ایک وادی، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائی کہ ویل سے مراد کیا ہے؟ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. اسی طرح ندن لفظ ہے. ند استعمال ہوتا ہے التشبیہ والتمثیل والنظیر، یعنی تشبیہ کے لیے. جیسے حدیث میں آیا کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے فرمایا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ ہو کے کیا فرمایا؟ اجعلتنی للہ ندا، اجعلتنی للہ، کیا تم نے مجھے اللہ کا ہمسر قرار دیا ہے؟ کیا تم مجھے اللہ معاذ اللہ کے جیسا سمجھتے ہو؟ یعنی کل ما شاء اللہ، تو وہ کہو کہ جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ند تو ہوتا ہے استعمال یعنی تشبیہ، تمثیل یا یعنی نظیر یعنی مشابہت کے معنی میں. وَيُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الضِّدُّ، لیکن یہ ضد مخالف کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ چیز اس چیز کا ند ہے، مطلب یہ چیز اس چیز کی ضد ہے. اللیل ند النہار، یعنی رات جو ہے وہ دن کا کیا ہے؟ وہ دن کی ضد ہے، وہ دن کا مخالف ہے. تو لفظ تو ایک ہی ہے لیکن معنی متعدد. اسی طرح مولا جو ناظم فرماتے ہیں رحمہ اللہ، قرء وویل ند والمولا، مولا کا جہاں تک تعلق ہے یطلق ویراد بہ الاعلی والمعتق. دیکھیے یہاں پہ کسرہ کے ساتھ، جو اوپر ہے معتق کسرہ، تا کی کسرہ کے ساتھ، نیچے معتق تا کی فتحہ کے ساتھ، یعنی معتق فاعل ہے، معتق مفعول ہے. ٹھیک ہے، تو فرماتے مولا سے مراد جو اعلیٰ شخصیت ہو وہ بھی مراد ہے. جیسے ہم کہتے ہیں حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یا معتق یعنی آزاد کرنے والا. ٹھیک ہے، معتق اس کے لیے بھی کیا استعمال ہوتا ہے؟ مولا. اور یہی مولا الٹا معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسفل اور معتق ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر سفینہ، ان سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا سفینہ وہ کیا تھے؟ مولا مطلب آزاد کردہ غلام. یہاں اسلام میں یعنی بلکہ ہم کہیں گے کہ مسلمان سماج میں کبھی ایک زمانے میں ایک طبقہ ہی اسی نام سے معروف تھا، موالی کے اعتبار سے. موالی وہ لوگ جو آزاد کردہ غلاموں کا طبقہ تھا. بہرحال جو مولا کا لفظ ہے اعلیٰ اور آزاد کرنے والے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یعنی آزاد کیے گئے کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے. اب اس کے بعد مزید ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں توابن. اسی طرح لفظ کیا ہے؟ تواب استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی. التواب، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تواب، توبہ کو قبول کرنے والا. اور تواب استعمال ہوتا ہے توبہ کرنے والے کے لیے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کثرت سے توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو. تو سمجھ کے آیا تواب بھی مشترک لفظ ہے جہاں پہ جو استعمال ہوتا ہے اللہ کے لیے بھی اور بندوں کے لیے بھی. اسی طرح الغی، غی کا جہاں تک تعلق ہے اس سے بھی مراد گمراہی بھی ہے
اور گئی سے مراد ہے فسوف یلقون غیا، غیا سے مراد جہنم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مضارع کا جہاں تک تعلق ہے تو مضارع میں کیا کیا استعمال ہوتا ہے، یہ پڑھتے ہیں نا فعل مضارع، فعل مضارع میں حال بھی اور مستقبل بھی، حال بھی اور مستقبل کی۔ میں کہوں گا مثال کے طور پر اکلت یا آکلو، میں کھا رہا ہوں اور میں کھاؤں گا، دونوں احتمال، یعنی مضارع جو ہے یہ بھی مشترک الفاظ کی ایک صورت ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں ورا سے کیا مراد ہے، پیچھے، جیسے سورۃ الکہف میں کیا فرمایا، وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، ان کے پیچھے ہے ایک یعنی ظالم بادشاہ۔ ورا خلفہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور امامہ کے معنی میں بھی، بات سمجھ آ رہی ہے، امامہ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں سے کیا مراد ہے کہ قرآن مقدس کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو لفظ تو ایک ہی ہے لیکن وہ متعدد معنی کے حامل ہوتے ہیں۔ اب معنی کا تعین کیسے کیا جائے گا، سب سے پہلی دلیل کے ذریعے سے، بات سمجھ آ رہی ہے، یعنی قرآن کے معنی کو یعنی بیان کرنے کی سب سے پہلی ذمہ داری کس کی ہے، کس کی ذمہ داری ہے، یہی اصلی مسئلہ ہے۔ قرآن کے الفاظ میں دیکھیں احتمال پیدا ہو گیا، اس احتمال کو کون رفع کرے گا، جس نے دروس اللغۃ العربیہ پڑھی ہو، ہاں ہے نا، ایسا نہیں چلتا ہے۔ سب سے پہلی ان الفاظ کی یعنی وضاحت کی ذمہ داری خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے۔ فرمایا کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، یعنی یہ نہیں ہے کہ قرآن کا حوالے کر دیا اب جو من مانی چاہے وہ کرتے چلے جاؤ، نہیں۔ دیکھیں یہاں پہ ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں قرآن کے الفاظ میں مشترک الفاظ بھی ہیں، مترادفات بھی ہیں، لیکن اب معنی کا تعین کیسے ہوگا، دوبارہ سے جو بات چلتی ہے پہلے سے، انٹرپریٹیشن کا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ انٹرپریٹیشن کے لیے جب تک انٹرپریٹنگ اتھارٹی نہ ہو تب تک آپ صرف انتشار کو پیدا کر سکتے ہیں، علم کو نہیں، انتشار کو پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ یعنی ہر ایک یوٹیوب چینل پہ نیا نیا مفکر پیدا کر سکتے ہیں، لیکن راسخون فی العلم وہ ایسے پیدا، تو یہاں پہ بات سمجھنی ہے کہ احتمال کو رفع کرنے کی سب سے پہلی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ٹھیک ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں پر واضح کریں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ اس کے بعد یہ ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلے 3 القرون المفضلہ جو قرآن کی تشریح وہاں سمجھی گئی، قرآن کے الفاظ میں احتمال جیسے میں نے عرض کیا متعدد معنی کا تو ہے، لیکن ایسے کوئی معنی پہنانے کی کوشش کی جائے جو کہ یعنی صحابہ کے فہم کے بالکل خلاف، جو تابعین کے فہم کے بالکل یکسر خلاف ہو، تو وہ چیز قبول نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ کہا جاتا ہے، یہ یعنی اعتراض کہ مولویوں نے تو قرآن کو منجمد کتاب بنا دیا ہے، منجمد، دے ہیو فریزڈ قرآن ان ٹائم اینڈ اسپیس، انہوں نے یہ پرانے زمانے میں جو سمجھی جاتی تھی آج بھی اسی پہ لگے ہوئے ہیں، زمانہ بدل گیا، تجدید چاہیے، تو ہم بارہا یہ بات بھی سمجھاتے ہیں کہ تجدید کا انکار ہرگز نہیں ہے، تجدد کا انکار ہے، تجدید کا انکار۔ تجدید کے معنی کیا ہے؟ تجدید کے معنی ہے کہ جو تفہیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کی بیان فرمائی اس کے مخالف کوئی نیا فہم نہ، بلکہ اس کے اوپر جو گردہ بیٹھ گیا اس گردے کو صاف کر کے اصل معنی کو دوبارہ اصل صورت میں پیش کیا جائے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ مخالفت اس چیز کی نہیں ہوتی کہ آپ قرآن پر دوبارہ غور و فکر کریں، میں نے مثال خود دی کہ علاقہ کے معنی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس پر غور کریں، آپ کے لیے غور و فکر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن آپ اس زمانے میں آ کے اسلام کے احکامات کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ پردہ جو کہ امت کے اندر ایک اتفاقی مسئلہ ہے، آپ اس زمانے میں حجاب کے نئے کوئی معنی یعنی بیان کرنے کی کوشش کریں گے، حالانکہ اس کے خلاف سنت بھی ہوگی، اس کے خلاف امت کا عمل بھی ثابت ہوگا، لیکن آپ یہ کہیں گے قرآن کے الفاظ میں متعدد معنی کا احتمال ہے، ہم کوئی بھی معنی ایسا نہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں بارہا کہ انٹرپریٹیشن کے لیے اصول و ضوابط کے یعنی کا پابند رہنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ مترادف الفاظ ہیں لیکن مترادف الفاظ کی تفہیم کا طریقہ بھی ہے۔ مترادف الفاظ کو قرآن میں یعنی
ذہنی آوارہ گردگی پیدا کرنے کی اجازت، وہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ انسان اپنے ذہن کو دوڑائے. یعنی 2-4 لوگ آپس میں بیٹھ کر چائے سامنے رکھیں، بتائے آپ کو کون سا معنی اچھا لگتا ہے، مجھے کون سا معنی اچھا لگا، تو ایسے یہ معاملات نہیں چلتے. تو بہرحال اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح بات اور حق سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. المنار 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 المنار